بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو آج آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پھل کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس پھل کو استعمال کیا کرو۔ اس پھل میں میرے دوستو 40 مردوں کے برابر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، اور اللہ پاک نے اس پھل میں کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں اور وہ کون سا پھل ہے، اسی ٹاپک پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دل کے لیے تقویت کا باعث بننے والی بہت سی جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ملتا ہے۔ بہی یعنی کوئنس بھی ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس کا احادیث میں بھی کافی ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہی کھانے والی خواتین خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں۔ مردوں میں 40 افراد کے برابر قوت عود آتی ہے۔ اس میں بیک وقت کئی طرح کے وٹامن اور معدنیات شامل ہیں۔ بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے عوارض سے بچاتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آجا طلحہ، اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے۔ طلحہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ ابو ذر، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ مقوی قلب ہے، سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے سے گرانی دور کرتی ہے۔ بہی کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور فرمایا جسے جنت کا بہی نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ بہی کو عربی میں سفر جل کہتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ کاشت ترکی میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں دستیاب ہے، تاہم پاکستان کے سوا دیگر ممالک میں اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ بہی کا مزاج بارد یابس ہے اور ذائقے کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے، مگر تمام بہی سرد اور قابض ہوتی ہے، معدے کے لیے موزوں ہے۔ شیرین بہی میں برودت و یبوست کم ہوتی ہے اور زیادہ معتدل ہوتی ہے۔ ترش بہی کھانے سے قبض اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ بہی کی ساری قسمیں تشنگی کو بجھا دیتی ہیں اور قے کو روکتی ہیں، پیشاب آور اور پاخانہ بستہ کرتی ہیں، آنتوں کے زخم کے لیے نافع ہے۔ اس کا مربع معدے اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ میرے دوستو، احادیث کی روشنی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اس وقت اپنے اصحاب کی مجلس میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں سفر جل تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے میری طرف کر کے کہا کہ اے ابو ذر، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ بحوالہ القالی فی امالیہ
سفر جل کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ محدثین کے مشاہدات احادیث میں فوائد کے سلسلے میں دو اہم ارشادات نظر آتے ہیں۔ تجم الغواد اور البطخائی اس کی تشریح میں محدث ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان پر ابر آتے ہیں اور پردہ سا پڑ جاتا ہے، اسی طرح بدخائے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں دل کے پردے دھندلے ہو جاتے ہیں اور ان پر پانی پڑ جاتا ہے۔ یہ پریکارڈائٹس کی مکمل کیفیت ہے۔ عام طور پر فواد کے معنی دل کا دورہ ہے، جو کہ دلیہ کے فوائد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فواد کا لفظ اکثر جگہ استعمال ہوا، جس کا عمومی مفہوم دل پر بوجھ یا دورہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ تجمل فواد کی صورت میں سفر جل کے بارے میں مذکورہ ہوا تو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ دل سے سندوں کو نکالتا ہے، اس کی نالیوں سے رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور انہیں وسیع کرتا ہے۔ اس سے دل کی وہ کیفیات بھی مراد ہیں جب وہاں پر پانی اکٹھا ہو کر اس کی کارگزاری کو متاثر کرے۔ غلط تاثر دور کیجیے۔ زیادہ بھی کھانے سے جزام کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ جزام ایک متعدی بیماری ہے جو کہ جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے بہی کھانے سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اتباع اکرام کے مشاہدات: ایک، میٹھا سفر جل ٹھنڈک پہنچاتا ہے جبکہ کھٹا قابض ہوتا ہے۔ نمبر 2، معدے کے لیے مقوی اور مصلح ہوتا ہے۔ نمبر 3، پیاس کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، قے کو روکتا ہے۔ نمبر 5، پیشاب آور ہے۔ نمبر 6، پیٹ کے السر میں مفید ہے۔ نمبر 7، حرفیہ کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 8، خون پیدا کرتا ہے۔ نمبر 9، دل اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ نمبر 10، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 11، اس کے کھانے سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 12، جن عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو، اگر وہ بہی کھائیں تو مٹی کھانے کی عادت جاتی رہے گی۔ نمبر 13، زیادہ کھانے سے ہچکی آتی ہے۔ نمبر 14، ریشہ، قونچ اور پیچش پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ نمبر 16، اس سے منہ کے چھالے اور گلے کے چھالے مندمل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے نہار منہ کھایا کرو۔ اس کا مربع دل کے مریضوں، پرانی کھانسی، دمہ اور پرانی پیچش میں بہت زیادہ مفید ہے۔ یورپ میں بھی کا جوس بڑا مقبول ہے۔ کوئنس جوس اور اسکواش کے نام سے بکنے والا یہ مشروب پیاس کی شدت کم کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ بہی کے بارے میں مغربی ممالک میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دل و دماغ اور معدے کو طاقت دیتا ہے، قابض ہے، جریان خون کو بند کرتا ہے، اسہال اور پیچش میں مفید ہے اور مقوی باہ ہے۔ خشک پھل کا کودا ایک ماشا نہار منہ پیچش کے لیے اکثیر ہے۔ اس سے زیادہ مقدار سے قے آ سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ بیماری اگر پرانی ہو تو خشک پھل کا سفوف زیادہ مفید ہے، جبکہ نئی بیماری میں شربت یا جوشاندہ مفید ہوتا ہے۔ سفوف دینے سے امیبیائی پیچش میں بتدریج صحت ہو جاتی ہے۔ سفر جل یعنی بہی کے درخت کی چھال، جڑوں کی چھال اور پتوں کا جوشاندہ دماغی امراض، خاص طور پر مالیخولیا اور ہسٹیریا میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ اسی جوشاندے کے استعمال سے اختلاج قلب کو بھی فائدہ بتایا جاتا ہے۔ بنگال میں بیہی کی جڑوں کا جوشاندہ تیسرے اور چوتھے کے بخار، ملیریا کے لیے ایک مشہور دوائی ہے۔ اس کے پتوں کو کوٹ کر مرہم سوزش والے حصوں پر لگانے سے فوری سکون ملتا ہے۔
دہی کا مربع دل کے مریضوں کے علاوہ آنتوں میں السر، پرانی کھانسی، دمہ، دل کے پھیلاؤ اور پرانی پیچش کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آخر میں ہم یہ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔